الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج اس نے مجھ کو یہاں حاضر ہونے کی توفیق بخشی اور پھر یہاں پر موجود ہمارے اہل علم و فضل بھائی معزز علماء کرام کی یہ ذرہ نوازی ہے کہ انہوں نے آپ حضرات کے سامنے خطاب کرنے کے لیے مجھے یہ موقع نصیب فرمایا ہے. آج کی اس مختصر سی گفتگو میں، ملاقات میں کچھ باتیں اور ایسی باتیں رکھنا چاہتا ہوں جن کی میری اور آپ کی عملی زندگی میں ضرورت ہے کہ ان باتوں کی روشنی میں ہم خود کا محاسبہ کریں، جائزہ لیں اپنے آپ کا. اگر یہ باتیں، یہ خوبیاں، یہ اچھائیاں میری اور آپ کی زندگی میں ہیں تو اللہ کا کرم ہے. شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ کی نعمت پر شکر اللہ تعالیٰ مزید توفیق سے نوازتا ہے اس پر. اگر یہ خوبیاں ہیں، ہم نے شکر ادا کیا، اللہ یہ خوبیاں ہمارے اندر باقی رکھے گا بلکہ اور ان خوبیوں میں اضافہ فرمائے گا. اور اگر جائزے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کہیں کوئی کمی کوتاہی میری اور آپ کی زندگی میں ہے تو ان کی اصلاح کی فکر کریں کہ اصل میں ہماری ان ملاقاتوں کا، ان پروگراموں کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہماری اصلاح ہو سکے، جو کمی ہے اسے پورا کیا جا سکے. علم ہم حاصل ہی کرتے ہیں عمل کی خاطر. علم حاصل کرنا بجائے خود ایک عبادت ہے، لیکن ہم علم حاصل کرتے ہیں تاکہ ہم علم کے ساتھ عمل کر سکیں. دین میں، اسلام میں علم برائے علم، کہ جانکاری کے لیے جاننا کوئی کمال کی بات نہیں. جتنا ہم اور آپ جانتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا اصل میں یہ ہمارا اور آپ کا کمال ہے. اسی لیے اگر سنی جانے والی باتوں میں کوئی بات ایسی معلوم ہوتی جو ہماری زندگی میں نہیں ہے تو ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ان مجلسوں کا مقصد پورا ہو سکے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی دو مختلف مقامات سے دو آیتیں پڑھ کر سنائیں، بلکہ پہلی آیت کا ایک ٹکڑا اور دوسری مکمل ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی. ان آیتوں میں کیا بات اللہ نے بیان کی ہے اسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بھی بیان فرمایا. میں گفتگو شروع کرتا ہوں اسی حدیث سے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، جانور پر اللہ کے نبی کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، یا معاذ، اے معاذ، اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ کیا تمہیں پتہ ہے کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے اور اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ تمہیں پتہ ہے؟
حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ سوال اللہ کے نبی نے بار بار کیا، حضرت معاذ نے وہی جواب دیا، تو پھر اللہ کے نبی نے خود اس سوال کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ ایسے کسی بندے کو عذاب نہ دے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، آگے اور کچھ حصہ ہے لیکن میں اتنے حصے پہ بس کرتا ہوں۔ یہ حدیث بڑی مشہور ہے اور عام طور پر آپ خطبات میں بھی ہو سکتا ہے سنے ہوں، نئی نہ ہو آپ کے لیے حدیث، لیکن جو بات میں آج اس حدیث کو ذکر کر کے آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کی بات کرتے ہیں تو اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم توحید کی بات کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو مضبوطی سے پکڑے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے بچنا چاہیے کہ یہی اصل اسلام ہے، یہی اسلام کی بنیاد ہے، یہی کلمہ ہے، اسی کی خاطر کتابیں آسمان سے اللہ نے بھی اتاری، اسی کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، اسی کی بنیاد پر قوموں کے درمیان کافر اور مومن کا فرق ہوا، اور اسی کی بنیاد پر روز قیامت جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں شرک نہیں کرنا چاہیے، توحید کو مضبوطی سے پکڑے رہنا چاہیے۔ عام طور پر یہ بات آپ سنتے ہیں اور اس میں کوئی بھی بات غلط نہیں، 100% یہ بات صحیح ہے، یہ جو بات کی جاتی ہے 100% یہ بات صحیح ہے، لیکن ایک بڑی اہم بات ہے جسے آج میں آپ کے سامنے تھوڑا سا نمایاں کرنا چاہتا ہوں، بس وہ کیا ہے؟ ہم عام طور پر اس قسم کی حدیثوں کو جب سنتے ہیں، پڑھتے ہیں یا اپنی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کی عبادت میں شرک نہیں ہونا چاہیے، جو کہ صحیح ہے بات، جبکہ حدیث میں صرف اتنی بات نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، صرف اتنی بات نہیں کہی گئی۔ جو بات کہی گئی اس میں دو باتیں ہیں اصل میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان یعبدوہ، یہ اللہ کا حق ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اور پھر اس کے بعد دوسری بات آتی ہے کہ جو عبادت بھی کرتے ہیں اس عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، شرک نہ کریں۔ اس میں اکثر ہوتا یہ ہے کہ جو عبادت ہم کرتے ہیں اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم شرک سے بچتے ہیں، ہم غیر اللہ تعالیٰ سے کوئی کسی قسم کا معاملہ نہیں رکھتے ہیں، ہم اللہ کے فضل و کرم سے اہل توحید ہیں، ہم توحید کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ نعمت اللہ نے عطا کی ہے، یہ توحید بہت بڑی دولت ہے۔ لیکن جو بات ہم اور آپ سے چھوٹ جاتی ہے وہ کیا معلوم ہے آپ کو؟ وہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف توحید اللہ کا حق ہے، نہیں، توحید کے سے پہلے اللہ کی کما حقہ عبادت کرنی چاہیے، اللہ کی خوب عبادت کرنی چاہیے، اللہ کی بکثرت عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ہر دم عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہماری زندگی کی پہچان ہونی چاہیے، اللہ کی عبادت ہماری اور آپ کی زندگی میں بکثرت ہونی چاہیے۔ آج آپ دیکھ لیجئے ہمارے اپنے احباب کی اگر ہم بات کریں، شرک سے اللہ نے بچایا ہے اور یہ بھی بچتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، غیر اللہ کے دربار پر غیر اللہ کے نام کا، غیر اللہ کے نام کے دھاگے وغیرہ ہم کچھ نہیں باندھیں گے، سب سے بچیں گے۔ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن پہلا مسئلہ یہ ہے ان یعبدوہ، کہ اللہ کی عبادت کریں۔ ہمارے اپنے احباب، ہم اور آپ، ہمارے مسلمان بھائی اور ہمارے اور آپ کے متبعین قرآن و سنت کتنی عبادت اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں؟ ہم موحد ہیں، یہ کمال ہے، لیکن ہم عبادتوں میں بہت کم ہیں، یہ ہمارا نقص ہے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ ہمیں اس مسئلے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ توحید کو تو ہم نے کوشش کی کہ کسی صورت اس میں سمجھوتا نہیں کریں گے، تو جو جذبہ، جو جوش اس توحید میں ہم دکھاتے ہیں، وہی جذبہ، وہی جوش اللہ کی بھرپور عبادت کرنے میں ہم کیوں نہیں دکھا پاتے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کتنے ایسے بھائی ہیں
جو 5 وقتہ فرائض کی پابندی نہیں کر پاتے. اللہ کی عبادت بہت بڑا باب ہے، میں بتاؤں گا آپ کو کہ عبادت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن آپ بتائیں کہ یہ سچائی نہیں کہ بہت سارے بھائی ہیں 5 وقتہ نمازوں کی پابندی نہیں کر پاتے. روزے بمشکل رمضان کے رکھ لیں، اس میں بھی بہت سارے لوگ آگے پیچھے ہوتے، لیکن روزے چونکہ اجتماعی شکل میں عبادت ہے، بہرحال لوگ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں. عبادتوں میں اگر ہم اور آپ اگر دیکھیں گے نا، بہت کم ہم اور آپ نظر آتے ہیں، بہت پیچھے ہم نظر آتے ہیں. ہم موحد ہیں، جو عبادت کرتے ہیں اس میں اللہ کے ساتھ مخلص ہیں، غیر اللہ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ہمارا واسطہ نہیں، الحمدللہ. لیکن عبادت کتنی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس مسئلے پہ اگر ہم دیکھیں، یقین مانیں ہم سب کو یہ اعتراف کرنا پڑے گا الا ماشاء اللہ تقریباً لوگوں کی زندگی میں یہاں کمی نظر آتی ہے. جبکہ اصل کمال یہ ہے کہ اللہ کی عبادت بھرپور کریں. اللہ کے نبی کتنی عبادت کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کے قیام کرتے تھے، پیروں میں ورم آ جاتا، سوجن آ جاتی. امہات المومنین میں سے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ کے نبی فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. عبادتوں کی وہ کیفیت کہ ہر پل ہماری اور آپ کی زندگی میں اللہ کی بندگی ہوتی رہے، اس میں ہم کتنے کمزور ہیں یہ ہم اور آپ کو دیکھ کر اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں ہم اپنی زندگی کو عبادتوں سے بھرپور کیسے بنا سکتے ہیں، کیسے ہم اس مسئلے میں جو کمی ہے اسے ہم پورا کر سکتے ہیں. بھرپور عبادت ہماری زندگی میں کیسے آ سکتی ہے. بھائیو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلی چیز یہ جاننی پڑے گی کہ عبادت کی کئی قسمیں ہیں اور ہر قسم کے تحت کئی عبادتیں آتی ہیں. عبادت کی کئی قسمیں ہیں اور ہر قسم میں کئی عبادتیں آتی ہیں. جیسے عبادتوں کی ایک قسم ہے قولی عبادت. قولی کا مطلب ہوتا ہے جو زبان سے ہونے والی، ادا ہونے والی عبادتیں، زبان سے انجام دی جانے والی عبادتیں. اس میں کیا ہے، سب سے پہلے تو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، جو ہم سب کرتے ہیں اس لیے کہ مسلمان ہیں الحمدللہ. لیکن اس سے آگے بڑھ کر ہماری زبان سے کیا کیا عبادتیں ہو سکتی ہیں. قرآن کی کثرت سے تلاوت ہو سکتی ہے، مختلف اذکار اور دعائیں جو کسی بھی کام سے پہلے یا بعد میں اس کی مناسبت سے اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائیں. کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، سونے سے پہلے، جاگنے کے بعد، رات میں اگر کروٹ بدلیں، آنکھ کھل جائے تب پڑھنے کی، استنجا سے پہلے، استنجا کے بعد، وضو سے پہلے، وضو کے بعد. آپ اگر دیکھیں گے نا اتنے اذکار، اتنی دعائیں سکھائی گئیں، یہ سب عبادت ہیں اللہ تعالیٰ کی، قولی عبادت جسے ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں. ان کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا ہے، چلتے پھرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جو اللہ کے نبی نے سکھائے اذکار ہیں جو کسی وقت کے ساتھ جوڑے نہیں، یہ کثرت سے ہم اور آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اتنی اذکار ہیں، یہ چلتے پھرتے ہر دم کی جانے والی عبادت ہے. قولی عبادتیں، قرآن کی تلاوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، قولی عبادت. ہم اپنے قول سے عبادت کرتے ہیں، قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا، یہ اللہ کے نبی پر درود ہے لیکن اللہ کی عبادت ہے. کثرت سے درود، یہ اللہ کے نبی پہ درود ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہم اسے انجام دے رہے ہیں، یہ بھی قولی عبادت ہے. آپ یقین کریں یہ قولی عبادتیں ہیں. آپ بتائیں ہم ان میں سے کتنی عبادتوں کے پابند ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ یہ عبادتیں نہیں کرتے ہیں، نہیں آپ کرتے ہیں یہ عبادتیں، لیکن ایک چیز ہوتی ہے پابندی کہ ان میں سے ہر عبادت ہماری زندگی میں رہے، کوئی قولی عبادت چھوٹنے نہ پائے میری اور آپ کی زندگی سے. میری اور آپ کی زندگی میں ہمیشہ یہ عبادت ہوتی رہنی چاہیے. دوسری ہوتی ہے جس کو قلبی عبادت کہا جاتا ہے. قلب کہتے ہیں دل کو، اور دلی عبادتیں کچھ ہوتی ہیں. یہ دل کی عبادتیں کیا ہیں اس کو ذرا اچھے سے سمجھیے. کچھ لوگ جو خاص طور پر سلسلے والے، بیعتوں والے،
جو صوفیہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے پاس ایک چیز ہے، ہر عبادت کو وہ قلبی عبادت بنا لیتے ہیں. مثال کے طور پر اپنے پیر فقیر کے بارے میں کہیں گے وہ دل کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی مسجد میں حاضر نہیں ہوتے، وہ دل کی نماز پڑھتے ہیں، وہ دل کی عبادت کرتے ہیں، دل کی نماز نہیں، یہ وہ مراد نہیں. قلبی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کو بندے کو اپنے دل سے ہر دم کرتے رہنا چاہیے. کیا عبادتیں ہیں؟ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے، اللہ سے محبت، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو اور اس محبت کو ہم محسوس کریں اللہ تعالیٰ کی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت پہلے کی بات ہے، مجھ سے ایک خاتون نے سوال کیا تھا درس کے دوران. بعد ایک خاتون نے کہا، لگ بھگ ان کی عمر 65 سال 60 سال ہوگی، انہوں نے کہا میں یہ بات مانتی ہوں کہ نبی علیہ السلام پر ایمان میرا ہے، میں اللہ کے نبی کی سنتوں کی، فرائض ہی نہیں اللہ کے نبی کی سکھائی سنتوں کی بھی پابندی کرتی ہوں، لیکن وہ جو کہا جاتا ہے نبی کے لیے محبت ہونی چاہیے وہ مجھے محسوس نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی سے محبت کب کرتے ہیں؟ کب کسی سے آپ کو محبت ہوتی ہے؟ آپ کو محبت کسی سے ہوتی ہے جب تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اس کے بارے میں آپ کے پاس ہو یا تینوں چیزیں ہوں. عربی میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جمال کمال نوال. مطلب یہ جمال کہتے ہیں خوبصورتی کو، کمال کہتے ہیں کوئی بھی کمال خصوصیت جو اس کے اندر ہو، اور تیسری چیز ہے نوال یعنی عطا احسان ان کی طرف سے ہوا. آپ اور میں اگر اللہ کے نبی کے جمال خوبصورتی کو جان لیں، جمال صورت بھی اور جمال سیرت بھی اگر جان لیں نا، اللہ کے نبی سے محبت کیے بنا نہیں رہ پائیں گے. اب آپ یہ جانتے ہیں نوجوان جتنے ہیں عشق کے فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ یہ وہی بات ہے کہ کسی خوبصورتی پر مر مٹے ہیں آپ. محبت جو آپ کو ہو رہی جسے آپ عشق کا نام دیتے ہیں، یہ جو ہو رہی کسی کی خوبصورتی پہ آپ مر مٹے ہیں. ہماری یہ کمزور آنکھیں اس لیے کہ ہم جو ہے ظاہر دیکھتے ہیں، یہ ظاہری خوبصورتی دیکھ کے اسی کے پیچھے دیوانے ہو جاتے ہیں. اگر ہمیں ایمان والی نگاہ ملے، نگاہ بصیرت ملے، تو ہم ان صورتوں کے پیچھے سیرتوں کو دیکھیں گے، ہم ان سے آگے بڑھ کر حقیقی جمال جو ہمیشہ باقی رہتا ہے اس کو بھی دیکھیں گے. تو کیا ہوگا؟ جس کا جمال سب سے زیادہ اسے سب سے زیادہ محبت کریں گے. اور پھر کمال، اس کے اندر کوئی بھی خوبی ہو. آج آپ جانتے ہیں کرکٹ کی دنیا میں، فلموں کی دنیا میں، دوسری دنیا میں لوگ فین ہوتے ہیں، فین فالوئنگ کہتے ہیں، میں فلاں کا فین ہوں، میں فلاں کا فین ہوں. یہ کیا ہے؟ یعنی اس کے کمال سے آپ متاثر ہو، اس کے اندر کوئی کمال ہے، کھیلنے میں کمال ہے یا کچھ کرنے میں کمال ہے، آپ اس کے کمال سے متاثر ہیں اس لیے اس کے دیوانے ہیں. یہی کمالات اللہ کے نبی کے اندر کیا کمالات تھے اگر آپ جان لیں، اللہ کے نبی سے محبت ہوگی آپ. اور تیسری چیز، آدمی، اس آدمی کا جو آپ پر احسان کرے نا، آپ کا دل اس کے سامنے اس کی محبت محسوس کرتا ہے. جو بھی آپ پر احسان کرتا ہے اپنے آپ کے دل میں آپ اس کے لیے جگہ محسوس کرتے ہیں. کوئی بھی راستہ چلتے ہوئے کوئی آپ کو یہاں سے وہاں پہنچا دے اپنی سواری میں، آپ محسوس کرتے ہیں. میں ایک مختصر کہنا چاہ رہا ہوں کہ کسی کے احسانات اگر ہوں آپ کو یاد آ جائیں تو آپ کو اس کی محبت اپنے دل میں محسوس ہوگی. بات میں کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کی محبت کی کہ یہ دل سے ہونے والی بہت عظیم عبادت ہے. کیسے ہوگی؟ اللہ کا جمال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبصورتی کیا ہے، اللہ کی صفات میں آپ دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال، اللہ تعالیٰ کیسی عظیم ذات ہے، اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، اس کے جلال، اس کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کے بارے میں معلوم کریں. اور تیسرے نمبر پہ اللہ کے احسانات کیا ہیں. اب یہ احسان تو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. بھولا بھالا مسلمان جو کچھ پڑھا لکھا نہیں وہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کی میری زندگی میں کتنے احسانات ہیں. جب ہم یہ اللہ سے محبت کریں گے نا تو یہ ہماری قلبی عبادت ہے. اس کے علاوہ اللہ سے ڈر ہمارے دلوں میں ہو، یہ ہماری قلبی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ ہی سے امید ہو، کہیں بھی مسئلہ ہو میرے دل میں کبھی مایوسی نہیں آتی، ہمیشہ اللہ سے میں تعلق جوڑے رکھتا ہوں. اللہ کی طرف انابت کہتے ہیں، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ. اللہ نے کہا انابت کہتے ہیں دل ہمیشہ اس کی طرف مائل رہتا ہے، کھنچا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. خضوع، جھکنا، خشوع، عاجز ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے آدمی کا دل ہمیشہ اللہ کے نام کے ساتھ اس کی عظمت کے احساس سے بھر جائے، جھک جائے، اپنے آپ کے اندر عاجزی محسوس کرے.
یہ بھی عبادتیں جن کو ہم قلبی عبادتیں کہتے ہیں، بتانا کیا چاہ رہا ہوں، قولی عبادتوں کی طرح دوسری قسم ہے جن کو قلبی عبادتیں کہا جاتا ہے، یہ عبادتیں بھی ہماری زندگی میں آنی چاہیے، جو عام مسلمانوں کی زندگیوں میں تقریباً نہیں پائی جاتی۔ اور تیسرے نمبر پہ بتاؤں گا فعلی عبادتیں۔ فعلی عبادتوں کا مطلب وہ جو ہم اپنے جسم سے کرتے ہیں، یعنی زبان اور دل کے علاوہ اور بھی جو اعضاء ہیں ان سے ہونے والی عبادتیں، اور ان عبادتوں کو بھی دو حصوں میں آپ بانٹ سکتے ہیں۔ ایک وہ عبادتیں جو آدمی کے مال سے ہوتی، مالی عبادتیں، زکوٰۃ آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، یا آپ کسی پہ خرچ کرتے ہیں، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، اپنے والدین پر، خود اپنے آپ پر آپ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یہ آپ کی مالی عبادتیں۔ آپ کا مال ان سب جگہوں پہ خرچ کرتے ہوئے آپ کو یہ سوچنا چاہیے اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی بتائی ہوئی جگہوں پہ خرچ کر رہا ہوں، یہ مالی عبادتیں ہیں۔ اور ایک چیز ہوتی ہے بدنی یعنی جسمانی عبادتیں، جیسے نماز ہے، جسمانی عبادت ہے، روزہ ہے، جسمانی عبادت ہے، حج ایک ایسی عبادت ہے جو دونوں ہیں، اس کے اندر مال بھی ہے جسم بھی ہے، مالی و جسمانی دونوں قسم کی عبادت ہے۔ ہمیں اس قسم کی ساری عبادتیں کرنی چاہیے، یہ ساری عبادتیں میری اور آپ کی زندگی میں آنی چاہیے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا مطلب کہ ہر طرح کی عبادت ہم اور آپ کریں۔ اچھا، ایک اور عبادت آپ کو بتاتا ہوں، اس عبادت کو بہت سارے لوگ عبادت سمجھتے نہیں یا جانتے تک نہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے فرشتے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اور پھر جب وہ نیکی کر لیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں اس کے اعمال نامے میں۔ لیکن وہی بندہ جب برائی کا، گناہ کا ارادہ کر لیتا ہے، گناہ کا ارادہ کر لیتا ہے تو برائی لکھتے نہیں ہیں، جب گناہ کر لیتا ہے تو ایک برائی لکھتے ہیں۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوئی ہے، لیکن اس میں اللہ کے نبی نے ایک اور بات بھی بیان فرمائی۔ صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ جب کسی گناہ کا ارادہ کر لے، یعنی گناہ کا ارادہ کر لیا اس نے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے جو کام گناہ کا ہے، لیکن ارادہ کر لیا، اسباب بھی موجود ہیں، لیکن بندہ اللہ کی خاطر واپس آ جاتا ہے، رک جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس کام کو نہیں کرتا، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ یعنی گناہ کا آپ نے ارادہ کیا اور گناہ کرنے کے سارے اسباب آپ کے پاس، آپ کا موبائل، کوئی غلط کام کرنے کا آپ نے ارادہ کیا، موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے بند کر کے جیب میں رکھ لیا، گناہ کا ارادہ تھا، اسباب موجود تھے لیکن آپ نے نہیں کیا، اپنے آپ کو روک لیا۔ آپ کسی کو دھوکہ دینے کا ارادہ کر رہے تھے، جھوٹ بولنے کا ارادہ کر رہے تھے، نہ کسی کو تکلیف دینے کا ارادہ کر رہے تھے، کسی کو ستانا کچھ تو آپ نے ارادہ کیا جو غلط ہے شریعت کی روشنی میں، اللہ کی نافرمانی کا کام ہے، آپ نے ارادہ کر لیا تھا لیکن آپ نے کیا کیا؟ نہیں، میں یہ کام نہیں کروں گا، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اللہ کی خاطر میں ایسا نہیں کروں گا۔ آپس اگر آپ آ گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے پھر برائی نہیں کرتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ مکمل ایک نیکی لکھوا دیتا ہے۔ یہ بھی ایک عبادت ہے اللہ کے بعد۔ آپ بتاؤ یہ عبادت ہم کتنی کر پاتے ہیں؟ یعنی یہ عبادت کہ ہم اور آپ سوچیں کہ یہ برائی میں کر سکتا ہوں، اسباب بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن میں نہیں کروں گا اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے، یہ عبادت بھی ہماری اور آپ کی زندگی میں آنی چاہیے جو اکثر ہماری زندگیوں میں نہیں پائی جاتی۔ اچھا، عبادتوں میں ایک اور چیز بھی ہے، ہم اور آپ کو ہر پل عبادت کی کوشش کرنی چاہیے۔ کب تک کرتے رہنا چاہیے؟ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ عبادت زندگی کا مقصد ہے، موت تک چلے گی ساتھ میں، مرتے دم تک اللہ کی عبادت والی زندگی گزارنی چاہیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ مرنے تک ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت ہی عبادت میں ہماری زندگی گزرنی چاہیے، کوئی لمٹ نہیں، کوئی حد نہیں، آدمی کو مرتے دم تک اسی عبادت کے اندر زندگی گزارنی چاہیے اور ہر جگہ عبادت کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں رہو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، کہیں بھی رہو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا عبادت صرف مسجد ہی میں نہیں ہوتی، عبادت آپ کے گھر میں بھی ہوتی ہے، عبادت آپ کے دکان میں ہوتی ہے، عبادت آپ کی گاڑی سواری میں ہوتی ہے، عبادت آپ راستے پہ چل رہے ہیں وہاں بھی ہوتی ہے، آپ جہاں ہیں وہاں عبادت ہو سکتی ہے۔
اور اس کی وضاحت میں آگے کروں گا آپ کے سامنے اگلے مسئلے میں کہ آپ اگر استنجا خانے میں ہیں، وہ جگہ گندگی کی ہے، ناپاکی کی ہے، وہاں بھی کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو عبادت کے بعد مسئلے سے باندھے رکھ سکتی ہیں، وہاں بھی کچھ چیزیں جو آپ کو عبادت سے جوڑے رکھ سکتی ہیں۔ اس طرح آپ ہر لمحے اور ہر جگہ اللہ کی عبادت کرنے والے بن سکتے ہیں۔ تو میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں، یہ عبادتیں وہ ہیں جن کو ہم بندے اور رب کے درمیان کی عبادتیں کہتے ہیں۔ یعنی اب تک میں نے جو بھی عبادتیں ذکر کی، قولی عبادتیں، قلبی عبادتیں، مالی عبادتیں، جسمانی عبادتیں اور گناہوں سے رک کر عبادت، یہ ساری عبادتیں کون سی ہیں؟ یہ بندے اور رب کے درمیان کے معاملات کی ہیں۔ اگلی بات میں آپ کو بتاؤں، اسلامی شریعت بتاتی ہے کہ اگر ہمارا اور آپ کا یہ جو معاملہ ہے نا، ہر آدمی کا اس پوری کائنات کے مختلف چیزوں سے معاملہ رہتا ہے۔ میں ہوں، سب سے پہلے میرے والدین کے ساتھ معاملہ، میرے اولاد کے ساتھ معاملہ، میری بیوی کے ساتھ معاملہ، میرے بھائی بہن کے ساتھ معاملہ، میرے دیگر رشتہ داروں، خاندان، قبیلے کے ساتھ معاملہ، میرے پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ، میرے دوستوں کے ساتھ معاملہ، میرے دشمنوں کے ساتھ معاملہ، میری اپنی بازار میں، کاروبار میں مختلف لوگوں کے ساتھ معاملات، اور انسان تو انسان ہے، میرا اپنے اطراف و اکناف کے جانوروں کے ساتھ معاملہ، وہ بلی، وہ کتا، وہ جو چرند پرند ہمارے اطراف، یہ سارے جو معاملات ہیں نا، یہ معاملات ہیں۔ اصل یہ کہ یہ بندے اور بندے کی دنیا سے متعلق چیزیں ہیں، یہ دنیا اور دنیا کی اس کی جو معمولات ہیں، ڈے ٹو ڈے جس کو ایکٹیویٹیز کہتے ہیں، معمولات زندگی، ان کا معاملہ۔ لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ معاملات بھی عبادات میں بدل سکتے ہیں۔ یعنی ہم اور آپ اگر ان معاملات میں کچھ باتوں کا خیال رکھیں، ہم یہاں بھی عبادت کرنے والے بن سکتے ہیں۔ کیسے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان معاملات میں جو بھی کریں اسے صرف اپنی ضرورت، اپنی دنیا سمجھ کر نہ کریں، اپنی ضرورت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، اس لیے اللہ نے جیسے حکم دیا میں اپنی ضرورتیں، اپنے معاملات کو ویسے چلاؤں۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں، دیکھیں، ماں باپ ہیں، محبت کا تقاضا ہے کہ میں والدین سے، یعنی بیٹا ہوں، فطری چیز ہے کہ مجھے اپنے والدین سے محبت ہوگی، میں والدین کے کام آؤں گا، ان کو کھلاؤں گا، پلاؤں گا، خدمت کروں گا، یہ میری فطرت کی بھی آواز ہے۔ لیکن بندے کو یہ سوچنا چاہیے یہ صرف اپنے دل کی تسکین کے لیے ہی نہیں کروں گا، یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے بھی کروں گا۔ یہ ہمارے دل کی تسکین بھی ہو جائے گی، حق فرزندی بھی ادا ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کی عبادت ہو جائے گی۔ ہمارے بچے، ان بچوں کو ہم کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، پہناتے ہیں، ان بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، تربیت کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری اور ہماری شفقت اور محبت کا تقاضا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے یقیناً یہ میری اپنی شفقت، میرے محبت، میری ذمہ داری، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ سارے کام کرنا باپ ہونے کی حیثیت سے اللہ کی طرف سے مجھ پہ فرض ہے، اس لیے بھی میں کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے سارے معاملات اللہ کی عبادت بن جائیں گے۔ آپ کسی بھی آدمی کے ساتھ معاملہ کریں، بازار میں لین دین کا معاملہ ہو رہا ہے، آپ لین دین میں کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ لین دین ہے میری دنیا، لیکن لین دین میں دھوکہ نہیں دوں گا، سچ بولوں گا، معاملے کو صاف رکھوں گا، خیر خواہی کے ساتھ کروں گا، کماؤں گا لیکن اچھے انداز سے کماؤں گا، ناجائز طریقے سے نہیں کماؤں گا۔ آپ کا تجارت بھی ہے، آپ کی تجارت عبادت بھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے صحابہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ نے ایک آدمی کو دیکھا، ہٹا کٹا توانا آدمی، جوان آدمی، وہ چلا جا رہا ہے۔ صحابہ نے اس کی جسامت دیکھ کر کہا کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ بندہ اللہ کی راہ میں نکلتا۔ اللہ کی راہ میں نکلتا کا مطلب وہ جہاد کے لیے نکلتا، کہ اچھا پہلوان قسم کا آدمی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کیا کہا معلوم ہے؟ حضرت کعب بن عجرہ کی یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا اگر یہ آدمی اپنے گھر سے ابھی یہ جو نکل کے آیا ہے نا، بازار کی طرف جا رہا ہے، اس لیے جا رہا ہے کہ کما سکے، کچھ روزی روٹی کما سکے، جس سے لوگوں سے سوال کرنے سے بے نیاز ہو جائے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، اپنی محنت کی کھا سکے اور اپنے گھر والوں کو، خود کو بے نیاز کر سکے، اس کا یہ نکل کر جانا بھی اللہ کی راہ میں نکلنا ہے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں ایک آدمی اپنا کاروبار کر رہا ہے، اس کا اپنا کاروبار بھی عبادت ہے اسلام کی نظر میں۔ ہمیں اپنے کاروبار کو عبادت بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے میاں بیوی کے خاص تعلقات، انسان کی فطری ضرورت،
میاں بیوی کے خاص تعلقات، انسانوں کی اپنی خواہشیں، لیکن اسلامی شریعت میں اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ بندہ اگر ایک لقمہ اٹھا کے اپنی بیوی کے منہ میں رکھتا ہے، ظاہر بات ہے بیوی بھی اگر شوہر کے منہ میں رکھے، اللہ کے نبی نے کہا اس پر بھی اللہ ایک صدقے کا ثواب دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، تم میں سے ایک آدمی اپنی بیوی سے اپنی فطری ضرورت پوری کرتا ہے، اس میں بھی تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا۔ صحابہ کو تعجب ہوا، کہنے لگے اللہ کے نبی وہ اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، وہ اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، اس پر بھی اس کو ثواب، صدقے کی بات؟ اللہ کے نبی نے کہا ذرا بتاؤ یہی کام اس نے اگر غلط طریقے سے کیا ہوتا تو گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہوتا۔ اللہ کے نبی نے کہا غلط طریقے کو چھوڑ کر صحیح طریقے سے کر رہا ہے نا، زنا کرنے کے بجائے نکاح کر کے اپنا کام اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے نا، اس پر اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب دے گا۔ آپ یقین کریں، میں نے کہا نا تھوڑی دیر پہلے، استنجا گندا مقام ہے، آدمی ضرورت پر جاتا ہے اور ضرورت سے زیادہ وہاں بیٹھنا پسند نہیں کرتا، بدبو گندگی، انسان مجبوری میں جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلام نے آپ کو بتایا ہے وہاں جانے کے کچھ آداب ہیں، کچھ ہدایات ہیں۔ بایاں پیر آگے رکھے سب سے پہلے داخل ہوتے وقت، استنجا کے لیے بیٹھنے کا طریقہ سکھایا، یہ بتایا گیا کہ قبلے کی طرف پیٹ یا اپنا چہرہ نہ کرو استنجا کرتے وقت، اور یہ بھی کہا گیا کہ استنجا کے لیے اپنے دانے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو مت چھوؤ۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اگر پانی کے بجائے ڈھیلا لے رہے ہو تو ڈھیلے کم سے کم 3 ہونے چاہیے۔ یہ ساری جو تفصیلات ہیں یہ اگر آدمی ان کا خیال رکھتا ہے نا، قضاء حاجت تو انسان کی مجبوری کی ایک ضرورت ہے، لیکن ان آداب کا خیال رکھنا اس مقام پر بھی آپ کو اللہ کی عبادت کے دائرے میں رکھتا ہے۔ اصل میں ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ سارے مسائل آنے چاہیے، تب معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں عبادت ہو رہی ہے، واقعی معنوں میں اللہ کی ہم اور آپ عبادت کر رہے ہیں، یہ ہونا چاہیے۔ بھائیو، آج جیسے میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا، ہماری اور آپ کی زندگی میں عبادت کا معنی بڑا محدود ہو گیا، لمیٹڈ عبادتیں، یعنی گنی چنی چند عبادتیں ہم کرتے ہیں اور اس میں بھی کمی ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر ایک بات بڑی اہم بتانا چاہوں گا، عبادتوں میں بھی دیکھیے اللہ نے فرائض رکھے ہیں، سنتیں رکھی ہیں، نوافل ہیں۔ فرائض اللہ نے بہت کم رکھے، واجب اور فرض درجے کی باتیں کم رکھی، سنتوں اور نوافل کے درجے کے کام اللہ نے بہت سارے رکھے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم فرائض ہی پوری طریقے سے نہیں پڑھ پاتے ہیں، وہ جو سنتوں کا بڑا حصہ ہے وہ کب آئے گا ہماری زندگی کے اندر؟ یعنی فرائض کی پابندی کے ساتھ اگر سنتوں کا اہتمام ہو تب بندگی کے کمال کو ہم پہنچیں گے۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم فرائض کی ہی پوری پابندی نہیں کر پاتے، سنتوں کا اہتمام کب ہوگا اور کب ہماری زندگی میں یہ ساری عبادتیں آئیں گی؟ آپ گن کر دیکھیں، فرائض اللہ نے بہت کم رکھے، 5۔ مسنون عبادتیں نمازوں ہی میں لے لیں کتنی ہیں، روزے ماہ رمضان کے فرض کیے، ان کے علاوہ مسنون روزے کتنے سارے ہیں۔ ایسے ہی آپ دیکھ لیں زکوٰۃ فرض ہے، متعین کچھ مال میں ہے اور متعین مقدار ہے، اسی میں دینا، زکوٰۃ لمیٹڈ چیزوں میں آئی ہے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ ساری دنیا تک پھیلا ہوا ہے، آپ کی ساری دولت آپ اس میں لگا سکتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم فرض کے درجے کو ہی بڑی مشکل سے ادا کر پا رہے ہیں، اسی وجہ سے عبادتوں میں بڑی کمی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں زکوٰۃ ہی کی، آپ دیکھیے کتنے صاحب ثروت ہیں، بلکہ صاحب ثروت بعد میں آج آپ کو بتاؤں، اگر آپ سے کہا جائے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ممبر سے خطیب صدا دیتا ہے، عالم دین آپ کو مسئلہ بتاتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب ہم یہ سنتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو غیر شعوری طور پہ ہمارا دماغ یہ کہتا ہے یہ خطاب پیسے والوں سے، مالداروں سے ہے، ہم ایسا سوچتے ہیں یہ خرچ کرنے کی بات ان سے ہے جن کے پاس پیسہ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں، جن کے پاس پیسہ ہے ان پہ زکوٰۃ فرض ہے، جن کے پاس زکوٰۃ کے قابل پیسہ نہیں ان کو بھی خرچ کرنے کا حکم ہے۔ ہاں آپ ان کی طرح نہیں خرچ کر پائیں گے، لیکن اگر آپ اپنی ضرورت سے آگے بڑھ کر تھوڑا بھی ہے اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں تو آپ کو دینا چاہیے۔ جنگ تبوک کے موقع پہ کیا ہوا آپ کو معلوم ہے نا، جنگ تبوک بڑی مشکل حالات میں لڑی گئی جنگ تھی، اللہ کے نبی نے کہا کہ جس کے پاس جو ہے وہ لا کر دے، کہ بڑا لمبا سفر ہے، ساز و سامان کی بڑی ضرورت ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بہت بڑے مالدار صحابی، اس وقت ان کے پاس جو مال تھا 8000 درہم تھے،
اس میں سے 4000 درہم لا کر دے دیے۔ 4000 درہم کتنی دولت اندازہ ہے آپ کو؟ اس زمانے میں ایک درہم میں 1 یا 2 بکریاں آ جاتی تھی، ایک درہم میں 1 یا 2 بکریاں آ جاتی تھیں۔ 4000 درہم، انہوں نے کہا اللہ کے نبی 8000 درہم تھے، آدھے میں نے اپنے گھر اور تجارت کے لیے باقی رکھے، 4000 آپ کو لا کے دے رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے کیا کیا؟ اپنا سارا گھر جو کچھ تھا لا کے اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت عمر نے اپنا آدھا گھر دے دیا۔ ایسے حالات میں ایک صحابی، انصاری صحابی ابو عقیل انصاری، انہوں نے جب اعلان سنا ان کے پاس کچھ نہیں تھا، جب انہوں نے اعلان سنا ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن کیا سوچا یہ اعلان ان کے لیے ہے جن کے پاس پیسہ ہے؟ نہیں، گئے رات بھر ایک یہودی جو مدینے کا رہنے والا یہودی تھا اس کے باغ میں سینچائی کی، پانی دیا، درختوں کو پانی، کھیتی کو پانی دیا، اور دینے کے بعد اجرت کے طور پر اس نے 2 سا کھجوریں دی۔ 2 سا کھجور لائے، 1 سا اپنے گھر میں رکھا اور 1 سا لا کر اللہ کے نبی کو دیا کہ اللہ کے نبی یہ میری طرف سے آپ کے اس میں حصہ ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ خرچ کرنے کا تعلق مالداروں سے نہیں، خرچ کرنے کا تعلق دلداروں سے، جن کے پاس خرچ کرنے کا ارادہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ اسباب کھولتا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آپ لوگوں کو دے دیں پھر فقیر بن کر آپ لوگوں سے مانگے، نہیں، اسلام میں یہ اچھی بات ہے، آپ کو اپنی ضرورتیں پوری کر کے پھر اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، لیکن یہ نہیں سوچنا چاہیے یہ صرف مالداروں کا کام ہے۔ میں نے کہا نا مالی عبادتوں میں ہم پیچھے ہیں، ہم فرائض میں رک گئے، زکوٰۃ میں صرف رک گئے، اور زکوٰۃ میں بھی مالداروں کا ایک مسئلہ میں آپ کو بتاؤں، زکوٰۃ کا مال رکھ کر پورے سال اسی زکوٰۃ کے مال کو تقسیم کرتے رہتے، رشتہ داروں میں، ضرورت مندوں میں، مدرسوں کو، حتیٰ کہ لوگ پوچھتے ہیں مسجد کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے کیا؟ سوال یہ ہے کہ آپ کی زکوٰۃ کے پیسے تو ادا ہو نہیں ہر حال میں، لیکن کیا آپ زکوٰۃ سے آگے اور مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس مال کو اپنا مال نہیں بنانا چاہتے، ذخیرہ آخرت بنانا نہیں چاہتے؟ یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، فرائض سے آگے ہم سوچ نہیں پاتے ہیں، بہت بڑی کمزوری ہے۔ حاضرین گرامی، جو پیغام میں اصل میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا، حدیث بڑی طویل ہے اور کئی مسئلے ہیں، میں جو بنیادی مسئلہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم توحید کی حفاظت کرتے ہیں، توحید سے پہلے عبادتوں کی بھی حفاظت کریں۔ ہم توحید میں پکے اور مکمل ہونا چاہتے ہیں اور ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، تو ہمیں عبادتوں میں بھی پکا اور مکمل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پہلے خوب عبادت کریں اور اس عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ موحد رہیں، اچھی طرح عبادت کریں، کثرت سے عبادت کریں، ہر طرح کی عبادت کریں، ہر وقت عبادت کریں، ہر جگہ عبادت کریں، فرائض کے ساتھ سنتوں کی بھی پابندی کریں، سب عبادتیں کریں، لیکن ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مخلص رہیں، موحد رہیں۔ یہی اللہ نے ہم اور آپ کو حکم دیا۔ جو آیتیں میں نے پڑھی نا اس میں اللہ نے کیا کہا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دونوں باتیں، یہ 2 باتیں ہیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور جو دوسری آیت میں نے پڑھی اس میں بھی اللہ نے یہی کہا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، ان کو تو حکم ہی اس بات کا دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، مخلصین لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے، یعنی موحد رہیں، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، وَذَلِكَ دِینُ الْقَیِّمَةِ۔ تو یہ جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کی طرف توجہ ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اہل توحید ہیں، لیکن اہل توحید کے ساتھ اہل عبادت بھی بنے، کثرت سے عبادت کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ نے کن کے بارے میں یہ کہا؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور طمع یعنی اللہ سے ڈر کر بھی اور اللہ ہی سے امید لگا کر بھی پکارا کرتے ہیں۔ یہ سب کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ ہم ہی کے بارے میں، ہمارے ہی بارے میں، مومنوں کے بارے ہی میں، لیکن کیا یہ عبادتیں ہماری زندگی میں ہیں؟ نہیں، بہت ہم پیچھے ہیں۔ تو جو پیغام میں آج دینا چاہ رہا ہوں، جیسے میں نے کہا مختصر سی بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں، حدیث کی مکمل تفصیل بھی میں نے نہیں کی، اس حدیث سے صرف ایک مسئلہ میں نے آپ کے سامنے لیا۔
ہم توحید کی بات کرتے ہیں جو بہت اچھی بات ہے، وہ اصل اسلام ہے، وہ بنیاد ہے، اسی کے لیے اللہ نے پیدا کیا، لیکن یہ توحید اعمال پہلے کرو، اعمال کرتے ہوئے اس میں توحید کا خیال رکھو، عبادتیں کرو، عبادتوں میں اللہ تعالیٰ کے موحد بننے کی کوشش کرو۔ یہی پیغام میں آپ حضرات اور خواتین کو دینا چاہتا ہوں۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو، خواتین کو، کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ جو عبادت ہم کرتے ہیں اس میں اللہ کے ساتھ مخلص اور شرک سے بچنے والا بن کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو کچھ کہتے اور سنتے ہیں، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔